جیسے ہی اکبر بادشاہ کا انتقال ہوا، جہانگیر نے اقتدار سنبھال لیا، اور جہانگیر کے اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جہانگیر نے جو پہلا کام کیا وہ کام یہ تھا کہ اس نے علی قلی خان کا قتل کروا دیا۔ وہ مہر النساء جو تھی وہ بیچاری بیوہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے دل و دماغ سے مہر النساء اس کی شادی کے 13 سال بعد تک بھی کہیں گئی نہیں تھی، اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ لہٰذا اس نے 1607 میں مہر النساء کے شوہر علی قلی کو قتل کروایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں، ہسٹورینز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور بڑا زبردست کام کیا، اس نے مہر النساء کو اپنے محل میں لا کے بٹھا دیا، لیکن کس حیثیت سے؟ اپنی ماں، سوتیلی ماں ملکہ رقیہ سلطان کی کنیز بنا کر۔ اور اس کے بعد 2-3 سال میں وہ اس قدر قریب آ گیا مہر النساء کے کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہر النساء جہانگیر کی 20ویں اور آخری بیوی بن گئی۔ جہانگیر نے 1611 میں جب مہر النساء کے ساتھ شادی کی تو اسے نور محل کا لقب دیا، لیکن اس کے کچھ سال کے بعد غالباً 1616 کی بات رہی ہوگی، اس نے اسے نور محل سے نور جہاں بنا دیا۔ یعنی وہ اس کے دل و دماغ پر یوں چھائی ہوئی تھی کہ بجائے اس کے کہ جس طرح عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شوہر حضرات بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، اس نے اسے محل کے نور سے جہان کا نور بنا دیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مہر النساء نور جہاں کا جو بخت کا ستارہ تھا یہ عروج کی طرف جا رہا تھا، روزانہ کی بنیاد پر اس کے اختیار میں اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ جہانگیر خود اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً ہر وقت شراب اور افیم کے نشے میں مدہوش رہتا تھا، اس لیے رفتہ رفتہ اختیار بالخصوص اور کسی حد تک اقتدار بھی نور جہاں کے ہاتھ لگتا رہا، اور وہ اس کا فائدہ بھی اٹھانے لگی، وہ اس کو استعمال بھی کرنے لگی۔ یعنی وہ ہندوستان کی پہلی ایسی ملکہ بن گئی کہ جو اپنی مرضی سے فیصلے کروا لیتی تھی جہانگیر سے، خود فرامین جاری بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ 1617 میں غالباً سکے بھی ایسے بنائے گئے کہ جن کے اوپر جہانگیر کے نام کے ساتھ ساتھ نور جہاں کا جو نام ہے وہ بھی کندہ کیا گیا تھا۔ نور جہاں پادشاہ بیگم اس کو ان سکوں کے اوپر لکھا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ سکے کے اوپر عام طور پہ اس زمانے میں صاحب اقتدار ہی کا نام کندہ کیا جاتا تھا۔ نور جہاں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کی واحد ایسی ملکہ گزری ہے کہ جو دربار کے وقت ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ موجود ہوا کرتی تھی، اور جب کبھی بادشاہ کوئی حکم یا فیصلہ جاری کرتا تھا تو وہ اگر اس سے اختلاف رکھتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ اس فیصلے کو تبدیل ہونا چاہیے، تو وہ دھیرے سے اس کا بازو دبا دیا کرتی تھی، اور بادشاہ اس کے اس حکم کے مطابق اپنے حکم کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک بار ایسا بھی ہوا کہ نور جہاں جہانگیر سے اس کا فیصلہ تبدیل کروانے میں ناکام ہو گئی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار نور جہاں نے یہ سوچا کہ یہ جو میرا شوہر ہے جہانگیر سلیم، یہ حضرت سلیم الدین چشتی کو چھوڑ دے، یہ ان کے ساتھ اس قدر عقیدت رکھتا ہے، اس عقیدت کو چھوڑے، ختم کرے اور میرا مسلک اپنا لے۔ اس مقصد کے لیے اس نے قاضی نور اللہ نام کے ایک عالم کو ایران سے بلایا اور اپنے دربار میں مناظرہ کروایا جہانگیر کے درباری علماء اور قاضی نور اللہ کے درمیان۔ اس مناظرے کے دوران میں قاضی نور اللہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا یا سہون غلطی سے اس سے ایسا ہو گیا کہ اس نے حضرت سلیم الدین چشتی کے بارے میں کچھ ایسی بات کہہ دی جو جہانگیر کو انتہائی ناگوار گزری۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جہانگیر اس وقت افیم کے نشے میں تھا، لیکن وہ بات ایسی تھی کہ اس کو سنتے کے ساتھ ہی وہ نہ صرف ہوش میں آ گیا بلکہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے فوری طور پہ ایک فیصلہ صادر کیا
کہ قاضی نور اللہ کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے اور قلعے کے باہر لٹکا دی جائے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت سلیم الدین چشتی کے ساتھ جہانگیر کی روحانی نسبت بہت مضبوط تھی۔ آپ لوگوں نے شاید فلم مغل اعظم میں یہ دیکھ بھی رکھا ہوگا کہ اکبر اعظم پیدل چل کے ایک درگاہ پہ جاتا ہے اور وہاں فقیر سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، اور فقیر دعا کرتا ہے اور اکبر کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ بیٹا دنیا میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، لیکن اس فقیر، اس بزرگ حضرت سلیم الدین چشتی کے نام پر اس کا اصل نام سلیم تھا، تو سلیم جہانگیر ہے وہ۔ تو جہانگیر بڑی عقیدت رکھتا تھا حضرت سلیم الدین چشتی کے ساتھ، تو جب اس نے ان کے بارے میں ایسی نازیبہ بات جو بھی تھی وہ سنی تو وہ بھڑک اٹھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے یہ حکم صادر کیا۔ اب نور جہاں اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کہاں برداشت کر سکتی تھی، تو اس نے حسب معمول جہانگیر کا بازو دھیرے سے دبایا کہ یقیناً بادشاہ اس کے نتیجے میں اپنا فیصلہ تبدیل کر لے گا، نظر ثانی کر لے گا، لیکن جہانگیر نے نظر ثانی نہیں کی۔ جب نور جہاں نے اس کے بازو کو دبایا تو اس نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور بولا، جانے من تمہیں دل دیا ہے، ایمان نہیں۔ نور جہاں صرف ملکی سیاست میں ہی دخل نہیں رکھتی تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مغل حرم میں بھی اس نے بڑی مہارت کے ساتھ حرم کی شطرنج کے اوپر اپنے مہرے جما رکھے تھے۔ یعنی اس نے جہانگیر کے ایک بیٹے شہزادہ شہریار کے ساتھ اپنے پہلے شوہر سے اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کی شادی کروا رکھی تھی، اور دوسری جانب اس نے یہ کیا کہ جہانگیر کے ایک اور بیٹے یعنی شہزادہ خرم کے ساتھ اپنی بھتیجی ارجمند بانو کی شادی کروا رکھی تھی۔ لیکن وہ یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ایسا ہو کہ میرا داماد ہندوستان کا بادشاہ نہ بنے اور میری بھتیجی کا شوہر بادشاہ بن جائے۔ تو اس نے بڑی کوشش کی کہ جہانگیر کو اس بات پہ راضی کر سکے کہ وہ شہریار کو اپنا ولی عہد نامزد کر دے اور خرم کو نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس موقع پر بھی نور جہاں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ جہانگیر کے بعد خرم بن گیا ہندوستان کا بادشاہ، اور اس نے اپنے لیے جو لقب پسند کیا وہ شاہ جہاں کا لقب تھا۔ لیکن شاہ جہان خرم اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ نور جہاں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بادشاہ بنوں، تو اس کے دل میں اس کے لیے، اپنی سوتیلی ماں کے لیے بال آ چکا تھا، اور اس کی بڑی لاڈلی چہیتی جو بیوی تھی ارجمند بانو، جسے ممتاز محل کہا جاتا ہے، اور اس سے وہ اس قدر محبت رکھتا تھا کہ اس کے لیے اس نے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، یعنی تاج محل تک بنوا دیا۔ لیکن وہ بھتیجی بھی اپنے شوہر کو اس بات پہ قائل نہ کر سکی کہ میری پھپھی کی مخالفت دل سے نکال دو۔ اقتدار کے سنبھالتے کے ساتھ ہی اس نے نور جہاں کو تمام معاملات سے بالکل الگ تھلگ کر دیا، اور اس کا اختیار جو وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ شہریار بادشاہ بنے اور میرا اقتدار اور اختیار ہمیشہ قائم رہے، اس کو بالکل اس سے الگ تھلگ کر دیا۔ اس نے نور جہاں کے لیے سالانہ 2 لاکھ روپے کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم تھی۔ نور جہاں نے اپنے شوہر جہانگیر کا مقبرہ اپنی نگرانی میں اور اپنے پاس موجود پیسوں سے تعمیر کروایا، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اور یہ مقبرہ جو جہانگیر کا مقبرہ اس نے تعمیر کروایا، یہ 10 سال میں 10 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کروایا، اور اس کے بالکل قریب چند میٹر کے فاصلے پہ اس نے اپنا مقبرہ تعمیر کروایا، لیکن اس میں اس نے سادگی کا بھی خیال رکھا اور کچھ بہت زیادہ دولت بھی خرچ نہیں کی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ 4 سال میں تقریباً 3-4 لاکھ روپے سے اس نے یہ مقبرہ اپنے لیے تعمیر کروایا۔ دونوں مقابر ایک دوسرے کے قریب ہی واقع ہیں۔ درمیان میں آج اگر بات کیجئے تو برطانوی دور کی ایک نشانی یہ ریلوے لائن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جہانگیر کے مقبرے کی طرح نور جہاں کا مقبرہ بھی زمین سے بلند ایک مربعی تخت کے اوپر بنایا گیا ہے۔ تخت چاروں طرف سے 124 فٹ چوڑا ہے۔ مقبرے کے بیرونی حصے کی تعمیر میں کچھ سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، تاہم زیادہ استعمال سنگ سرخ کا ہے، جبکہ مقبرے کا اندرونی حصہ شاید مرمر ہی کا رہا ہوگا۔ تاہم رنجیت سنگھ کے زمانے میں جہانگیر کے مقبرے کی طرح نور جہاں کے مقبرے سے بھی مرمر اور دیگر پتھر اکھاڑ کر
गोल्डन टेम्पल में इस्तेमाल के लिए अमृतसर भेज दिए गए। कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने नूर जहां और उसके साथ मदफून उसकी बेटी लाडली बेगम की कब्रों को भी मिटा दिया था। ताहम हिंदुस्तान के मशहूर हकीम अजमल खान साहब ने इस प्लेटफॉर्म और कब्रों को दोबारा संगे मरमर से तामीर करवाया और इस मौका पर उन्होंने यहाँ ये कतबा भी नस्ब करवाया जिसके ऊपर उनका अपना नाम भी कंदा है। कब्र के चारों तरफ ईरानी अंदाज के 4 बाग थे जो अपनी आबोताब खो चुके थे। ताहम हालिया वक्त में इन बागों के ऊपर कुछ मेहनत और कुछ रुपया सर्व करके इनको किसी हद तक बहाल कर दिया गया है। ताहम कहा जाता है कि चंद सरकारी और ज़्यादातर गैर सरकारी लोगों ने मकबरा नूर जहां के लिए वक्फ ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। बरमज़ारे माँ गरीबा नए चरागे नए गुले नए फरे परवाने सूजद नए सदाए बुलबुले। मतलब ये कि मुझ गरीब के मज़ार के ऊपर ना कोई दिया जलता है, ना कोई फूल खिलता है, ना कोई परवाना आकर अपने पर जलाता है और ना कोई बुलबुल नगमा सरा होता है। नूर जहां ने कहा था कि लाहौर राब जान बराबर ख़रीदे हैं, जान दादमो जन्नत दीगर ख़रीदे हैं। यानी ये कि मैंने अपनी जान देकर लाहौर जैसी जन्नत को ख़रीद लिया है। नूर जहां को लाहौर के साथ ख़ास उनसियत थी, लेकिन बिलखुसूस इस इलाके शाहदरा बाग के साथ उसकी उनसियत ख़ास थी। इसका एक सबूत ये है कि उसने अपने शोहर जहांगीर, अपने भाई आसिफ खान और अपनी ज़ात के लिए और साथ ही साथ अपनी लाडली चहेती बेटी जिसका नाम ही लाडली बेगम था, उसकी तदफीन के लिए भी शाहदरा बाग ही का इंतखाब किया था। इसे किसी ज़माने में शाहदरा बाग लिखा और बोला जाता था क्योंकि ये वाकई बागात पे मुश्तमिल इलाका था। आज इसका नाम भी शाहदरा बाग नहीं लिया जाता और बागात तो फ़कत यही जो चंद मकाबिर में रह गए हैं, इसके अलावा आज यहाँ कोई बागात देखने को नहीं मिलते।